سورہ آل عمران رکو نمبر 15۔ وما محمدن، اور محمد نہیں ہے کچھ اور، الا رسول، مگر رسول۔ محمد تو کچھ اور نہیں، صرف ایک رسول ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ایک رسول ہے۔ قد خلط، یقیناً گزر چکے ہیں، من قبل ہی، ان سے پہلے، رسول، کئی رسول، جیسا کئی رسول ان سے پہلے گزر چکے ویسے ہی یہ بھی ایک رسول ہے۔ افَإِن مَاتَ، پھر اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم، تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنے پیروں پر، اپنی ایڑیوں کے بل، کیا وہ مر گئے یا انتقال فرما گئے یا شہید ہو جائیں تو کیا تم جو ہے سو اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب، اور جو کوئی پلٹ جائے گا، علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں پر، یعنی کہ فوراً الٹا ہو پلٹ جائے گا، بے دین ہو جائے گا، فلن یضر، تو ہرگز تک نقصان نہیں دے گا اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، کوئی بھی، ساری دنیا اگر کافر ہو جائے تب بھی اللہ کا بڑائی میں، اللہ کی ربوبیت میں ایک ہلکا سا بھی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر مسلمان ہو جائے یا سجدہ ریز ہو جائے تب بھی اللہ کی جو بڑائی ہے، اس کی بڑائی میں لوگوں کے سجدہ کرنے سے بڑائی میں اضافہ ہونے والا نہیں۔ اس کی بڑائی تو اعلیٰ ہے اور اعلیٰ ہی ہے، اس کی ذات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ تو ہم اپنی بھلائی کے لیے اس کے فرما بردار بنتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، تو یہ صرف ہمارے اپنے لیے فائدہ ہے۔ اگر غلط کریں گے تو غلط کرنے والوں پر ہی وبال پڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ، ان قریب بدلا دے گا اللہ تعالیٰ شاکرین، شکر گزاروں کو۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لنفس، کسی انسان کے لیے، کسی جان کے لیے، آن تموتا، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی اجازت کے، یعنی کوئی انسان اپنی مرضی سے موت نہیں لے سکتا، موت نہیں حاصل کر سکتا، چاہے وہ حادثے سے مر رہا ہو، قدرتی موت آ رہی ہو، پھانسی لے کر مر رہا ہو، خودکشی کر رہا ہو، یہ سب جو ہے سو وجوہات کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا وقت پورا ہوا اور وہ مر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے ہی، کتاباً، لکھا ہوا ہے، معجلاً، مقررہ وقت، اللہ کے پاس مرنے والے کا وقت مقررہ سب لکھا ہوا ہے۔ ومن یرد، اور جو کوئی چاہے، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، یعنی کہ ایسے کام کر رہا ہے، ایسے معاملے کر رہا ہے، ایسی جستجو کر رہا ہے جس میں دنیا کا فائدہ ہو، ایسا جو بھی چاہ رہا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو اس میں دے دیں گے، یعنی کہ دنیا کے جو فائدے وہ چاہ رہا ہے اس کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کی کوئی بھی چیز جتنا چاہے دے دو، اللہ کے خزانے میں کمی ہونے والی تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو دنیا چاہ رہا ہے اس کو دے دیتے۔ ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو چاہے بھلائی، بدلہ آخرت کا، نؤتیہ منہا، دے دیں گے ہم اس کو اس میں سے۔ اگر آخرت کی بھلائی چاہ رہا تو پھر آخرت کی بھلائی دیں گے، تو مانگنا کیا ہے اللہ سے؟ آخرت کی بھلائی بھی اور دنیا کی بھی۔ آخرت کی اتنا مانگو جتنا آخرت میں رہنا ہے، یعنی کہ بعد میں رہنا ہے، اور دنیا کا اتنا مانگو جتنا یہاں رہنا ہے۔ یہاں تو دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت میں جب ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے تو کبھی نہیں مرنا ہے، تو اسی لیے زیادہ آخرت کی بھلائی سوچو، اور دنیا کا بھی تھوڑا فائدہ جو ہے اس کا بھی سوچ لو، اس کا بھی مانگ لو۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم قریب ہم بدلا دیں گے شکر گزاروں کو، احسان ماننے والوں کو بہترین بدلا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من نبی، انبیاء، قاتلا، لڑائی کرے، جہاد کرے، معہ، اور ان کے ساتھ، ربیون، رب والے بھی، اللہ والے بھی، مسلمان بھی، کثیر، بہت سارے، جہاد کرے تھے، فما، تو پھر وہ نہیں، وہنوا، ہارے، وہ نہیں ہار مانے، یعنی کہ نہیں ہارنا، ہار تو ہوتی تھی، جیت بھی ہوتی تھی، لیکن جسے کمزور پڑ کے پلٹ کے بیٹھ جاتے نہیں تھے، اپنی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اسلام کو قائم کرنا ہے۔ لما اصابہم، جو کچھ ان کو تکلیف پہنچتی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچی، اس تکلیف کی وجہ سے وہ جو ہے سو بیٹھے رہتے نہیں تھے، برابر جو ہے سو تکلیفاں جھیلتے بھی تھے اللہ کے راستے میں، پھر دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش میں لگے بھی رہتے تھے۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ سست پڑے، نہ ہی وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دبے، یعنی کسی کے رعب میں آ کے دبے بھی نہیں، کسی کی بڑائی سے، کسی کے ہتھیاروں سے، کسی کی تعداد سے، کسی بھی وجہ سے نہ وہ دبے، نہ کمزور پڑے، برابر وہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جانوں کو شہادت کے لیے پیش کرتے رہے، اور دین کو، اسلام کو مستحکم کرتے رہے۔
واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب الصابرین، محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ وما کانا قولہم، اور نہیں ہوتا تھا ان کا قول، ان کی بات، یعنی کہ ان کی بات تو کوئی اور نہیں ہوتی تھی، صرف یہ، الا صرف یہ کہ قالو، وہ لوگ تو کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، یعنی کہ اتنی جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں تکلیفاں اٹھا رہے وہ اور صبر کر رہے، اس کے علاوہ بھی پھر کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا کیسی دعا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا، ہمارے معاملوں میں، جو بھی ہمارے معاملے ہوتے ہیں اس میں ہم جو بھی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو غلطی کر رہے ہیں، اس کو بخش دے، معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اتنے بڑے بڑے بھلے کام کر رہے ہیں، جہاد میں اپنی جان تک نچھاور کر رہے ہیں اسلام کے لیے، اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ کیا ہے؟ فخر نہیں ہے کہ ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو معاف ہو جائیں گے، ہمارے کو تو اللہ میاں معاف کر دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو بخش دو، معاف کر دو، ہماری زیادتیوں کو درگزر فرماؤ۔ اور کیا دعا کریں؟ دیکھیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھیے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ فآتاہم اللہ، تو دیا ان کو اللہ نے ثواب الدنیا، دنیا کیا بھی بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ دیا اللہ ان کو۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔